کر دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم صرف سنت سمجھتے ہیں، نمازوں سے متصل سنت پڑھنے کو، اور اس پر بھی امت کا بہت بڑا طبقہ قائم نہیں ہے۔ پھر دیگر عبادتوں میں جو سنتیں ہیں وہ الگ، اور معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات کی سنتیں الگ۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے محو ہیں، اور ہم نعرہ لے رہے ہیں حب رسول کا۔ یہ ہمارا نعرہ جو باطل طاقتوں کے سامنے کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، اس پر عمل درآمد بھی نہیں کیا۔ ہمارے نعرے لوگوں کے سامنے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان کا کمال حاصل نہیں کر سکتا، کامل ایمان والا، کامل مومن نہیں بن سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ میرے بارے میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، اگر میرے بارے میں اس نے سن رکھا ہے پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر وفات پا گیا، اسے موت آ گئی، تو وہ سیدھا جہنم کا مستحق بنے گا، اصحاب نار بن جائے گا، جہنم کا مستحق ہوگا۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہم سب کو آمد بہار کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی یہ مہینہ ہم سب کو دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر اور اس کا پیغام یاد دلاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ربیع الاول کی آمد پر ہم نعرے تو خوب لگا لیتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کو حب نبوی کے پیغامات تو خوب بھیج دیتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، اسٹیٹس پر حب نبوی کی پوسٹ اور اس کے فوٹوز لگا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا جو مقصد ہے وہ اس سے حل ہونے والا نہیں۔ یہ ہمارے سب زبانی جمع خرچ ہے، یہ سب زبانی اور سب سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے اظہار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہمارے لیے سمجھنا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو عمل پر لانا، یہ ہم سب کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔
ظاہر بات ہے کہ ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، لیکن اگر ہماری زندگی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اسوہ نبوی پر عمل درآمد سے خالی ہو، تو پھر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا اظہار قرآن کریم میں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اپنے آپ کو اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت بھی حضور پر درود بھیجتا ہے، تم بھی درود بھیجو۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور عبادت ایسی نہیں جو اللہ رب العزت بھی انجام دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم الشان شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اگر اقبال مرحوم کے الفاظ میں میں کہوں تو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کی کہنا چاہیے کہ نظر میں اتنی زیادہ قابل تکریم، اتنی زیادہ قابل تعظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا ہے، بچھایا ہے۔ آج اس موقع پر ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے، رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یعنی کہ امت پر کیا حق ہے، بلکہ کہنا چاہیے کیا حقوق ہیں جن کی ادائیگی ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر لازم ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ صرف زبانی جمع خرچ سے اور نعرے لگا دینے سے اور اسٹیٹس لگا دینے سے اور پیغامات ارسال کر دینے سے یہ مقصد حل نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کون سے حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، جن کی ادائیگی ہم پر لازم ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا، سمجھنا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ جس طرح اللہ پر ایمان مطلوب ہے، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی مطلوب ہے۔ ایمان کا کمال بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حاصل نہیں ہو سکتا، ایمان ناقص رہ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ جو تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود قرآن کریم میں ایک فرقے کو المغضوب علیہم کہہ دیا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے، اور ایک فرقے کو کہہ دیا گیا کہ یہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ حالانکہ دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں تھا، اللہ رب العزت کے ذریعے سے قرآن کریم میں نازل کر دیا گیا کہ ان میں سے ایک فرقہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے اور دوسرا فرقہ گمراہ ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔
تو دونوں پر، اللہ پر جس طرح ایمان مطلوب ہے ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں بارہا یہ بات سمجھائی گئی، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی کہ قرآن کریم۔ ایک جگہ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، جو اللہ پر، اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتا ہے، یہ ہمارا رسول ہے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ تو یہ مطلوب ہے، اس کے بغیر ایمان کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا، ایمان ناقص ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ میرے بارے میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، اگر میرے بارے میں اس نے سن رکھا ہے پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر وفات پا گیا، اسے موت آ گئی، تو وہ سیدھا جہنم کا مستحق بنے گا، اصحاب نار بن جائے گا، جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو یہودیوں کے پاس اللہ کی ایک شریعت ہے، نصرانیوں کے پاس اللہ کی ایک شریعت ہے، لیکن چونکہ وہ شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منقطع ہو گئی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ہم پر حق ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مبارکباد دی ہے، اور ہم اس ناحیے سے، اس زاویے سے اللہ کے رسول کی زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار نہیں کیا، اس کے باوجود ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ایمان بالغیب ہے، ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں غیب میں ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کا بھی ان پر ایمان تھا، ساری چیزوں پر جو غیب میں اللہ رب العزت نے چھپا رکھی ہیں، لوگوں کے آنکھوں سے وہ چیزیں پوشیدہ ہیں، تو سب پر صحابہ کا بھی ایمان تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ چیز تھی جو صحابہ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی، اور صحابہ کرام اس پر ایمان لائے۔ لیکن ہمارے سامنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی نہیں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہے، تو ایمان بالغیب کے ساتھ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہو جو مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کے بعد اگلا جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، کہ 7 مرتبہ خوشخبری ہو، بشارت ہو ایسے شخص کے لیے جو مجھے نہیں دیکھ سکا پھر بھی مجھ پر ایمان لایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناحیے اور زاویے سے حضرات صحابہ کرام سے زیادہ ہمیں بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ ہمارا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر پہلا حق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ماننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ دوسرا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر عائد ہوتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام، آپ کا احترام اپنے دل میں رکھنا اور اسی کے مطابق اپنا برتاؤ کرنا، یہ حق ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے درمیان موجود نہیں تو اس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن حضرات صحابہ کرام کو پابند کیا گیا تھا کہ حضور کی تعظیم، حضور کا اکرام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے اکرام میں ادنا درجے کا خلل نہ پڑے، ورنہ تمہارے اعمال، نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں تنبیہ کی گئی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کو بلانے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے ایسے انداز اختیار نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ ایک دوسرے کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے جس طرح پکارتے ہو، ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا لا تسموا باسمی، میرے نام پر اپنے نام بھی مت رکھا کرو، ولا تکنوا بکنیتی، میری کنیت پر اپنی کنیت بھی نہ رکھا کرو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی یا ابا القاسم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا، فلاں صاحب کو پکارا ہے، وہ بھی ابو القاسم ہیں۔ ابو القاسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے اکثر و بیشتر لوگ مخاطب کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کو پکار کر کے کہہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دیکھو میری کنیت پر کنیت مت رکھو، ورنہ لوگ جو ہے دوسروں کو پکاریں گے اور میں متوجہ ہو جاؤں گا، اس سے جو مجھے تکلیف لاحق ہوگی، ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس پر ناراض ہو کر کے تم سے مواخذہ فرما لے، یہ چیز تمہارے مواخذے کا اور پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ حضور نے منع فرما دی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی تنبیہ کے ساتھ نازل ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام اس آیت کو سن کر کے بہت زیادہ ڈر گئے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی آوازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ان کو تیز آواز سے ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے نیک اور صالح اعمال وہ سارے کے سارے غارت چلے جائیں، برباد ہو جائیں، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو پائے۔ ڈرایا اللہ رب العزت نے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم و تکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ضروری تھی، وہی تعظیم و تکریم حضور کی وفات کے بعد بھی مطلوب ہے۔ اسی لیے شریعت میں مسئلہ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بھی اگر حاضری ہو تو آدمی کو اپنی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں بشارت سنائی گئی فلاح اور کامیابی کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم و تکریم کریں، ان کا احترام لازم پکڑ لیں اور ان کے مددگار بن جائیں، ان کی دی ہوئی ہدایت، ان کے ساتھ نازل کیے گئے قرآن کریم کی پیروی کر لیں، ایسے لوگ فلاح پا جائیں گے، کامیابی پا جائیں گے۔ یہ قرآن کریم کا مژدہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اکرام اور احترام اپنے دل میں رکھنا، اور موقع پڑنے پر بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری کے موقع پر ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام احترام لازمی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا۔ اور کیسی محبت؟ دنیا میں کسی اور شخص سے، کسی اور چیز سے ایسی محبت نہیں ہونا چاہیے جتنی شدید اور جتنی زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ رب العزت کے بعد۔ ساری دنیا میں جتنے بھی احترام کے لائق لوگ ہیں، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس سے محبت ہوگی، اس کے علاوہ ساری محبتیں چاہے وہ اپنے کتنے ہی اعزا ہوں، اقربا ہوں، ان کی محبتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نچلے درجے پر ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کے کمال کا معیار ہے، یاد رکھیے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان کا کمال حاصل نہیں کر سکتا، کامل ایمان والا، کامل مومن نہیں بن سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اور بکثرت اور بہت زیادہ محبت پر مبنی ہے، اس کے بغیر ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے حلاوت ایمانی حاصل ہوتی ہے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی حضور نے فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت حلاوت ایمانی نصیب فرماتا ہے، ایمان کی مٹھاس آدمی کو محسوس ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اس میں ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے ما سوا سے زیادہ آدمی کے اندر پیوست نہ ہو جائے، تب تک کہ اسے ایمان کی حلاوت حاصل نہیں ہوگی۔ ایمانی حلاوت حاصل کرنے کا سب سے بڑا نسخہ یہی ہے، اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی محبت ساری چیزوں سے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو۔ ظاہر بات ہے دنیا کی ساری چیزیں ہماری معاون بن سکتی ہیں دنیا کی حد تک، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی محسن ہے اور آخرت میں بھی محسن ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا اظہار عملی طور پر، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی نعرے لگا دینے سے، زبانی طور پر اظہار کرنے سے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ عملی محبت کا ثبوت دینا یہ زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ زبان سے آدمی اقرار کرے، اظہار کرے، یہ بہت مبارک بات، بہت مبارک چیز ہے، لیکن اس کا عملی اظہار ہو۔ محبت رسول کا تقاضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہی ہم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق ہے۔ حضور کی سیرت کو، حضور کے اسوہ کو اپنانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کا مطیع بن جانا، یہ حضور سے محبت کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ ظاہر بات ہے آدمی کسی سے محبت کرے اور اس کی بات نہ مانے تو کون کہے گا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ عربی شاعر نے کہا ہے ان المحب لمن یحب یطیع، محب جو ہوتا ہے جس سے بھی وہ محبت کرتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی بات ماننے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم نہیں ہیں تو گویا کہ ہمارے جو دعوے ہیں محبت رسول کے، یہ کھوکھلے دعوے ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ جب ہم نے عملی ثبوت ہی نہیں دیا، عملی طور پر اس کا اظہار ہی نہیں کیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ دعویٰ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سے اللہ کی اطاعت حاصل ہوتی ہے، اور یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ اول والا میں ہم ایمان والے تو ہو گئے، اللہ پر ایمان لایا ہم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا ہم ایمان لے آئے، تو ایمان کی وجہ سے نجات تو ہوگی، لیکن اگر ہم نے اللہ کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی نہیں گزاری، اول والا میں نجات ممکن نہیں۔ اگر اطاعت سے غافل ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس معصیت کا، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ اول والا میں کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کتنے عرصے پھر جہنم میں پڑا رہنا پڑے ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ اس لیے زندگی اگر اطاعت سے پر ہوگی تو اول وہلہ میں نجات ملے گی، بالکل پہلے مرحلے میں اعلان ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے، وایا جہنم نہیں جانا پڑے گا۔ ورنہ اگر اطاعت سے زندگی خالی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری زندگی میں موجود نہیں، تو جنت کا راستہ جہنم سے ہو کر کے جائے گا۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر چوتھا حق ہے اور بہت ہی اہم حق،
جو سارے حقوق میں سب سے بڑا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنایا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، زندگی کے کس مرحلے پر کون سا طرز اور کون سا طریقہ اپنایا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اور شریعت کا ایک ضابطہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عملی پیکر ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو کبھی راستے سے بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر مکمل عمل کر کے بتلایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کریم کی ہدایات کا، قرآن کریم کے احکامات کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چند صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتلائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وہ سارا کے سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر تم قرآن پڑھ لو سمجھ لو تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوصاف پڑھ لیے۔ نبی کا اسوہ حسنہ تجھے آواز دیتا ہے کہ تیری زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے۔ تو حضور کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عبادات میں کون سی تھی، معاملات میں کون سی تھی، معاشرت میں کون سی تھی، اخلاقیات میں کون سی تھی، یہ سارا طرز طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکمل دین اور شریعت ہے۔ مجھے معاف کیجئے پیارے بھائیوں، ہم صرف عبادات کے ایک زمرے میں صرف اور صرف نماز کی سنتوں پر بھی ابھی قائم نہیں ہو سکے تو دیگر عبادتیں تو بہت دور کی بات ہیں، پھر معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات کا نمبر تو اور آگے ہے۔ ہم صرف سنت سمجھتے ہیں نمازوں سے متصل سنت پڑھنے کو، اور اس پر بھی امت کا بہت بڑا طبقہ قائم نہیں ہے، پھر دیگر عبادتوں میں جو سنتیں ہیں وہ الگ، اور معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات کی سنتیں الگ۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے محو ہیں، اور ہم نعرہ لے رہے ہیں حب رسول کا۔ یہ ہمارا نعرہ جو باطل طاقتوں کے سامنے کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، اس پر عمل درآمد بھی نہیں کیا۔ ہمارے نعرے لوگوں کے سامنے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حق جو ہم پر قائم ہوتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کی پابندی، اہتمام، کثرت۔ یاد رکھیے پیارے بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ کہہ کر کے پابند بنایا ہو کہ تم اس عمل کا اہتمام کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ ایسا کوئی عمل نہیں ملے گا سوائے درود شریف پڑھنے کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ لوگو اللہ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک سیکنڈ کا، 2 سیکنڈ کا جو وقفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر ترین درود شریف پڑھنے کا جو گزرتا ہے، پیارے بھائیوں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آدمی کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دم کہنا چاہیے کہ وقت کو بہت زیادہ طلب کرنے والی نہیں، اور بہت زیادہ ہمارے خرچ کو طلب کرنے والی نہیں۔ کوئی خرچ نہیں ہوگا، کوئی وقت جو ہے ضائع نہیں ہوگا۔ آدمی بیٹھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کر لے، 40 اس کو کہنا چاہیے کہ فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ مجھ سے قیامت کے دن قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول کی قربت یہ جنت میں جانے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جنت میں سب سے اوپر ہی ہے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر درود کی کثرت کرنے والا میرا قرب حاصل کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت دنیا میں مل گئی۔ کتنے فوائد درود شریف سے حاصل ہوتے ہیں، آدمی کی حاجتیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں، آدمی کی ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود شریف کی کثرت آدمی کے دنیا کے ہموم و غموم کو ختم کرنے والی اور آدمی کے لیے آخرت میں بخشش کا سامان کرنے والی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی کثرت کرنے والے کے شفیع اور سفارشی بنیں گے، اس کے ایمان پر گواہ بنیں گے۔ یہ فوائد درود شریف سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ سب جو حقوق بتلائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا یہ محبت نبوی کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ہمارے صرف زبانی دعوے اس وقت تک ضائع چلے جائیں گے جب تک کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر اپنے آپ کو پیش نہ کر دیں، اس پر عمل درآمد نہ کر دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔